اور شب قدر کے فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے پورے ایک سورت نازل فرما دی ہے، اور یہ سورت بھی شب قدر کے نام سے موسوم ہوئی، سورۃ القدر۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے نازل فرمایا اس قرآن پاک کو فی لیلۃ القدر، شب قدر میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، وما ادراک، اور آپ کو کچھ معلوم بھی ہے، کچھ معلوم بھی ہے ما لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر کتنی عظیم الشان رات ہے، کتنی بہت بڑی رات ہے، خیر اور برکت والی رات ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم ہے ما لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر کیسی رات ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر شب قدر کی یہ رات خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے اس کا اندازہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ تنزل الملائکۃ، فرشتے اترتے ہیں اس رات میں، والروح فیہا، اور روح بھی اترتے ہیں، فرشتے اور روح اس رات میں اترتے ہیں۔ روح سے کون مراد ہیں، اس کے متعلق مفسرین اور محدثین نے مختلف اقوال ذکر کیے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، تو پھر تنزل الملائکۃ، فرشتے زمین پر اترتے ہیں، تو اس میں تو جبرائیل علیہ السلام کا ذکر آ گیا نا، وہ بھی تو فرشتہ ہے۔ تو جواب اس کا یہ ہے تنزل الملائکۃ والروح، کہ روح کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام کا ذکر الگ کرنا ہے، یہ جبرائیل علیہ السلام کی شرافت اور عظمت کی وجہ سے ہے، کہ جبرائیل علیہ السلام بہت مقرب فرشتہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اسی وجہ سے الگ ذکر کر دیا گیا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ روح سے مراد ایک ایسا بڑا فرشتہ مراد ہے کہ جس کے سامنے زمین اور آسمان یہ ایک نوالے کے برابر ہیں، اتنا بڑا فرشتہ مراد ہے۔ اور دوسرے محدثین نے بھی کئی اقوال اس میں ذکر کیے ہیں، لیکن سب سے بہترین قول یہی ہے کہ اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے۔ روایات میں آتا ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا کان لیلۃ القدر نزل جبرائیل علیہ السلام فی کبکبۃ من الملائکۃ، کہ جب لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ اترتے ہیں، یصلون، اور دعائے رحمت کرتے ہیں، علی کل عبد قائم او قائد یذکر اللہ عز وجل، ہر اس شخص کو دعائے رحمت اور دعائے خیر کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے کھڑے ہو کر یا لیٹ کر، جس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور ذکر میں لگا رہتا ہے، تو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جو فرشتے اترتے ہیں وہ اس کے لیے رحمت اور خیر کی دعائیں مانگتے ہیں۔ تو کتنی بہت بڑی بات ہے کہ جس کے لیے رحمت کے فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام دعائے خیر اور رحمت کی دعا مانگے تو ان کی دعا اللہ تعالیٰ نہیں قبول فرمائیں گے، ضرور قبول فرمائیں گے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم کے ساتھ، من کل امر، ہر امر خیر کے ساتھ۔ سلام، یہ رات سراسر وہ سلامتی کی ہوتی ہے، یہ حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور خیر کا یہ سلسلہ تمام رات جاری رہتا ہے۔ تو لیلۃ القدر کی یہ رات یہ خیر اور برکت کی رات ہے۔ رمضان کے آخری عشرے سے فائدہ اٹھانا چاہیے، غفلت سے کام نہیں لینا چاہیے، خصوصاً جو طاق راتیں ہیں تو ان میں تو خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اور